السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ حج کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 8 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 8واں بیت اللہ۔ آیت نمبر 25 میں اس کا ذکر آیا جی، اسی سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہاں پہ خانہ کعبہ میں، مکہ میں سب برابر ہیں، مقامی بھی اور پردیسی بھی، وَلِلنَّاسِ سُوَاءٌ الْعَاكِفُ فِي الْبَادِيِ وَالْبَادِ، اور سب لوگوں کے لیے برابر ہے۔ مسجد حرام جو ہے، یہاں پیچھے ذکر آ رہا ہے کہ مسجد حرام جو ہے جسے اللہ نے مقرر کیا ہے سب کے لیے، للناس لوگوں کے لیے برابر ہے، بیٹھے رہنے کے لیے کہتے ہیں۔ اسی سے اعتکاف ہے، جو مستقل وہاں بیٹھا رہو، جو مقامی لوگ ہیں وہاں کے جو رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فیقے پر بعد کہتے ہیں پردیسی کو، بدو اسی سے ہے، بدو سے دیہات سے شہر آنے والے، الباد باہر سے آنے والے پردیسی لوگ کہیں سے بھی ہیں، تو جو وہاں ہے وہ پردیسی الباد ہے، باہر سے آنا، تو سب کے لیے اللہ نے ان کو برابر کیا ہے۔ اور بات اس طرح سے آ رہی ہے کہ چونکہ حدیبیہ کے وقت جب ہوا تو عمرہ کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 صحابہ ساتھ تھے، لیکن کفار نے آپ کو عمرہ نہیں کرنا دیا، اور اسی پہ پھر صلح حدیبیہ والا معاہدہ ہوا جو کہ سہیل بن عمر نے کیا۔ یہ سہیل بن عمر ابو جندل کا باپ تھا، اور بیڑیاں پہنا کر اس کو آیا تھا، اور معاہدے پہ اکڑ گیا تھا کہ ایون رسول اللہ نہیں لکھنا، محمد بن عبداللہ لکھنا ہے۔ تو یہ ساری بات ہے، اللہ نے کہا یہ ٹھیکیدار بن گئے اس چیز کے، جس چیز پہ یہ سب اب برابر ہیں۔ اور یہی بات جو ہے نا آ رہی ہے آگے آیت 26 میں آ رہی ہے کہ ابراہیم نے خانہ کعبہ کی جگہ ٹھیک کر دی تو ہم نے اسے کیا اللہ تشرک بھی شیئا ولا تخذ بیتی للطائفین، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور گھر کو پاک رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب حال یہ ہے کہ یہ جو معاہدے کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں عمرے سے، انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، اور ہر چیز میں جو چیز جس کے لیے گھر بنا تھا وہ کر نہیں رہے، اور کر کیا رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ اور یہاں ذکر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پکارا تو حضرت ابراہیم ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، اور انہوں نے آواز دی اس چیز کی کہ لوگوں کو حج فرض ہے، حج کی طرف آؤ۔ تو وہ ان کو اس وقت آیا کہ یہ میری بات یہاں پہ سنے گا کون، یہاں تو ہے کوئی نہیں سامنے۔ تو اللہ نے پھر وہ بات سب تک پہنچا دی، تو ہر طرف اللہ نے پہنچا دی، ہر روح تک بات کو پہنچا دی۔ اور یہ آج کوئی امریکہ میں ہو، ہندوستان میں ہو، انڈونیشیا میں ہو، افریقہ میں، کہیں روس میں بھی، کہیں سے ہو، کیسے حج کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ آج تو حج پہ جانا آسان ہے، سیر سپاٹا بھی ہے، شاپنگ بھی ہے، باقی بھی سارا کچھ ہے، محلے میں بھی شور ہے جی حاجی صاحب آ گئے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے جب پیدل لوگ جاتے تھے تو کیا تھا، راستے میں کتنا سفر پیدل کرنا، گھوڑوں پہ کھوتوں پہ کرنا، ریڑوں پہ ٹانگوں پہ کرنا، اور پھر سارا کچھ اس میں مصیبتیں ہوں، یہ سارا کچھ۔ تو یہ وہاں بھی کوئی اتنی فیسلٹی نہیں تھی، ابھی تو ہر جگہ پہ ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ تو ہر کوئی اللہ نے وہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب تک پہنچا لی۔ اور پھر یہاں جو مین آ رہی ہے بات کہ طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یہ جو آگے 26 نمبر آیت میں، اچھا طواف تو خانہ کعبہ کا وہاں ہی ہوگا، خانہ کعبہ کے گرد طواف ہونا ہے، اور یہ جو باقی چیزیں قیام کرنا اور رکوع اور سجدہ کرنا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ وہاں پہ تو جناب ابھی 10 لاکھ 12 لاکھ حج پہ لگتا ہے، عمروں پہ بھی جائے تو وہ بھی اتنے لاکھوں کا مسئلہ ہے۔ تو اتنے پیسے لگا کے یہ کر کے سارا کچھ کر کے ساری صحبتیں برداشت کر کے، اور یہ جو نماز میں طواف کے علاوہ جتنی چیزیں آ رہی ہیں، قیام بھی اور رکوع بھی اور سجود بھی، سب مفت ہے، اور دن میں بار بار ہے اور پکار کر ہے۔ اور یہاں پہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ یہاں پہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہیں، اور صبح آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اچھا یہ کسی کو آواز نہیں آتی، کسی کو نہیں آتی کہ اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے آواز مؤذن کے ذمہ لگایا ہے۔ جو عمرے پہ گیا ہے، جو حج پہ گیا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے اللہ نے بلا لیا۔ وہ کہاں پہ آپ نے کبھی سنا ہے حی علی العمرہ حی علی الحج؟ کبھی آواز آئی ہے آپ کو؟ وہ جو ایک دفعہ ابراہیم نے آواز دی تھی، وہ اتنی اس میں آ گئی ہے کہ وہ پکار ابھی بھی کام کر رہی ہے کہ میں نے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو دن میں 5 دفعہ پکار ہے محلے کی مسجد میں، باقی سارا کچھ ہے، یہ پکار ہی سمجھ نہیں آتی، پکار سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس پکار کو نہیں سمجھتا اس کے لیے باقی پکار بھی بیکار ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں کے لیے ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ حج کا اعلان کر دو، ابراہیم کو کہا، اور لوگ پیدل بھی آئیں گے، اونٹیوں پر بھی آئیں گے، اور دور دراز سے آئیں گے، پھر آ جائیں گے یہاں پہ، اور پھر ان کے فائدے کی چیزیں یہاں پہ ہے۔ ایک تو حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے، جو انہوں نے دعا کی تھی کہ یہ پورا تجارت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سورہ ابراہیم کا 6واں رکوع اس پر ہے پورا، کہ 35 سے لے کر آیت نمبر سے اس میں 41 تک بات ہی یہ آ رہی ہے سارا کچھ، کہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم نے کہا رب کو کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور دور رکھ میری اولاد کو کہ بتوں کو پوجیں، تو امن والا، ہاذا بلد آمن، امن والا، اور امن پہلی چیز ہے کسی بھی چیز کی ترقی کے لیے۔
تو پھر یہ انہوں نے دعا کی اور پھر انہوں نے کہا میں اپنی اولاد کو اس جہاں پہ کھیتی نہیں ہے وادی غیر ذی زرعن جس میں کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ تیرے گھر کے پاس لایا ہوں کس لیے ربنا لی کوئی مجھ سے لا سکے نماز قائم رکھے تو نماز قائم کر رہے ہیں تو وہاں ابراہیم نے سارا چھوڑ کے کوئی یورپ امریکہ نہیں گئے باقی جگہ نہیں گئے کسی اور جگہ نہیں سب چھوڑ کے وہاں پہ بیابان جگہ پہ جہاں کچھ نہیں کہ نماز قائم کریں نماز کے لیے یہاں پہ تو بنیادی بات ہے یہ نماز قائم کرنی ہے باقی بھی اس میں مزید آ رہا ہے اس کو دیکھ لیں تو اللہ نے یہاں پہ دعا کی اور پھر آخر میں انہوں نے کہا 41 میں کہ پھر بخش دے یار مجھے اور میرے باپ کو بنا فردی والے دئی اول المومنین یوم یقوم صاحب یہ ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں ہم نماز پڑھے ہماری اولاد نماز پڑھے تو پھر یہ دعا مانگے گی کہ واہ فرلی والے دیا تو جب نماز ہی نہیں پڑھے گی کہاں دعا مانگے گی تو یہ دعائیں تب نوبت آئے گی جب ہم ان کی ٹریننگ کریں گے اس کو یہ اللہ نے یہاں پہ اس کی صفت بتائی ہے تو یہاں پہ سب برابر ہے تو انشاءاللہ ہم نے یہ صفات پیدا کرنی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین